Drone. Ejection. There was one guy. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اپنی گفتگو کو عتیق بیگ صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ کراچی میں جو موجودہ وہیکلوں کی تعداد ہے، اس میں گاڑیاں، بسیں، موٹر سائیکل وغیرہ ملا کے وہ کتنی تعداد میں ہیں؟ سعد جابر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ کراچی شہر میں گاڑیوں کی تعداد میں بے تحاشا اور بہت تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں وہیکلز کی تعداد 26 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے کراچی میں، اور جس میں تقریباً 13 لاکھ صرف موٹر سائیکلیں ہیں، تو 50% اور کاروں کی تعداد 9.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ پھر رکشہ ہیں تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ۔ پبلک وہیکلز ٹرانسپورٹ بسوں کی صورت میں 16,000 کے قریب یہ منی بسز ہمارے یہاں چل رہی ہیں، 6,000 جو نارمل بسز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ تعداد ہے کسی بھی شہر کے حوالے سے۔ 26 لاکھ کی تعداد یہ بہت انارمس ہے، اور دنیا کے بہت کم بڑے شہروں میں اتنی تعداد آپ دیکھ پائیں گے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فائننسنگ کی وجہ سے آج خاص طور سے موٹر سائیکلوں کی تو فائننسنگ یہ ہے کہ آپ 2,000 روپے دے کے ایک موٹر سائیکل لے لیں اور 1,000 روپے مہینہ دیتے رہیں، اور اس طرح سے تو کسی کو کھلتا بھی نہیں ہوگا۔ ایک ریزن شاید یہ نہیں ہے آپ کے خیال میں ٹریفک کے بڑھنے کا؟ جی ہاں، یہ یقیناً یہ ریزن ہے، لیکن اس کی اگر ہم وہی بنیاد پر جائیں تو ضرورت اس کا سبب بنتی ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کی سہولت چاہیے، اور اس حوالے سے لمبے لمبے فاصلے ہیں ان کو کور بھی کرنا ہے، تو موٹر سائیکل ایک افورڈیبل ایک موڈ آف ٹرانسپورٹ نظر آتا ہے لوگوں کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں، ان کی موٹر سائیکل چلانے کا طریقہ، سگنل توڑنے کے طریقے، ریس، سنگل ویلنگ، یہ تمام چیزیں حادثات کا بہت بڑا بنیادی سبب ہیں۔ اس سلسلے میں روڈ سیفٹی نے کیا کیا؟ عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل بہت صحیح آپ نے یہ نشاندہی کی ہے کہ موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ بالکل قوانین کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ روزانہ 2 کے قریب موٹر سائیکل والے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا اہم سبب یہ ہے کہ وہ ہیلمٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی گاڑی میں سائیڈ مررز بھی نہیں لگواتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ غیر محتاط طریقے سے موٹر سائیکل کو چلاتے ہیں، سواریاں زیادہ بٹھا لیتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے، اور سامان زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ ایک آرام دہ اور اکنامیکل سواری جو ہے وہ ایک خطرناک سواری کے طور پہ بھی سامنے آئی ہے، اور اس میں بہت ضرورت ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والے بہت محتاط رویہ اختیار کریں، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے ارد گرد بھی جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی محتاط طریقے سے گاڑی چلانی پڑتی ہے۔ بیگ صاحب، اس حوالے سے میں ایک اضافہ کروں کہ چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے موٹر سائیکل بائک چلانے والوں کے حوالے سے، تو ہمارے یہاں جو روڈ سیفٹی کا محکمہ ہے، ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ شہر کے اہم چوراہوں پر ہم نے باقاعدہ لیکچرز ارینج کیے ہیں۔ یعنی پچھلے 6 ماہ میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہم نے شہر کے 20 چوراہوں پر یہ ڈیمانسٹریشن کی ہے، اپنے باقاعدہ کیمپ لگائیں، اور وہاں موٹر سائیکل والوں کو روک کر باقاعدہ ان کو تربیت دینے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے ہیلمٹ نہ پہننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور فیٹلٹیز ہو سکتی ہیں، یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ تیز رفتاری کے نقصانات بتائیں، پھر ان کو ریشو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ٹوٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کراچی میں، اس میں 45% تعداد موٹر سائیکلسٹ کی ہے جو اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں حادثات میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خود اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ کے کہنے سے وہ کس طرح سے وہ آئیں گے؟ میرے خیال میں تو اس میں اگر سخت پنشمنٹ کی ریوارڈ لگا دیا جائے اور پھر شاید کچھ ہو۔ لیکن یہ بتائیں پولیس کی کوارڈینیشن آپ کے ساتھ کیسی ہوتی ہے؟ آپ کی جو ٹریفک کا آپ کا مینجمنٹ کا جو پلان ہے، جی اس میں جو ہمارے کراچی کی جو ٹریفک پولیس ہے، اس کا تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کوئی آدمی ان کی بات ہی نہیں سنتا۔ ٹریفک پولیس کے تو نہ تو ٹریفک پولیس کسی کے قابو میں ہے اور نہ ان کے رول ریگولیشن کو ماننے والے ان کے قابو میں. وہ تو جو ایک عام آدمی کو اگر فرض کیا ایک اچھا آدمی بیچارہ موبائل پہ بات کرتا ہوا جا رہا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں. اگر مہران میں پراڈو والا تو دونوں ہاتھ سے اسٹرنگ چھوڑ کے دونوں موبائل کان میں لگا لے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیے اس سوال کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو رول ہے کے ایم سی کا یا پہلے سٹی گورنمنٹ کہلاتی تھی ہمارا جو محکمہ تھا, ہم ٹریفک
انجینئرنگ کے حوالے سے امپرومنٹس شہر میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو مختلف انٹرسیکشن سے سگنلائزیشن دیکھی ہوگی, انجینئرنگ اسکیم دیکھی ہوں گی, سارا ہمارا محکمہ کرا رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم اپنا رول یقیناً پلے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پولیس کا کوآرڈینیشن بہت اہم ہے, اس میں بہت لازمی ہے. امپلیمنٹیشن چونکہ ان کی ذمہ داری ہے, تو اس کے بغیر ظاہر ہے یہ سب کچھ جتنے بھی آپ کام کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا انلیس کہ ان کی طرف سے پراپر کوآرڈینیشن اور انفورسمنٹ اویلیبل ہو. تو دیکھیں ہائی لیول پہ تو ہو گئی, جا آئی جی, ڈی آئی جی, ایس پیز, ڈی ایس پیز, لیکن وہ سپاہی جو چوراہے کے بعد کھڑا ہے, جس کو چوراہے سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے, جس کو روشنی کے اشارے سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے, وہ روشنی کے اشارے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تاکہ آپ اشارہ توڑیں اور وہ آپ کا چالان کے نام پہ آپ سے کچھ پیسے لے لیں. یہ ایک مینٹل اسٹریس ہے لوگوں کے لیے کہ یار میں اگر توڑ دوں گا تو کیا ہے, 5, 10, 20, 25, 50 روپے دے کے چھوڑ جاؤں گا. اس کے لیے آپ کیوں نہیں اوپر ہائی لیول پہ جو ٹریفک کے بیٹھے ہیں ان سے کیوں نہیں کوئی رابطہ کرتے ہیں, یا ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں شامل کرتے ہیں؟ نہیں, یقیناً ٹریفک اتھارٹیز آن بورڈ ہیں سارے معاملات میں, اور وہ ان کی جو کہ ذمہ داری ہے بنیادی, تو وہ اس کا بہتر جواب تو اس حوالے سے وہی دے سکیں گے. لیکن جہاں تک کوآرڈینیشن ہمارے لیول پر ہے, مثال کے طور پر یہ سگنل جو آپ شہر بھر میں دیکھ رہے ہیں, 110 سگنل ہیں جو سٹی گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں. جی, ان کے آپریشن کے حوالے سے ہم نے ٹریفک پولیس کو آن بورڈ لیا ہوا ہے. کہیں اگر ٹریفک سگنل ہمارا آف ہوتا ہے تو ان کی طرف سے ہمیں ایک انفارمیشن آتی ہے. کوآرڈینیشن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن اس لیول پر ضرور ہے, انسپیکٹر لیول پر, ڈی ایس پی لیول پر, ایس پی لیول پر اور ڈی آئی جی لیول پر بھی کوآرڈینیشن کے بہت زیادہ ایشوز نہیں ہیں. لیکن لوور لیول پر شکایتیں یقیناً سامنے آتی ہیں, اور اس کا پراپر ارینجمنٹ اور جو سلسلہ ہے وہ چونکہ ڈائریکٹلی ہمارے تصرف میں نہیں ہے, اس کا بہتر جواب میرے خیال ہے ٹریفک کی اتھارٹی دے پائیں گے. پروگرام میں ان کو بلاؤں گا. ایک اضافہ میں اگر اجازت آپ دیں تو, کہ یہ پولیس ٹریفک پولیس کی کارکردگی یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن ایک چیز جو سامنے آئی ہے مثبت, کہ موٹر پولیس بھی جو ہے وہ بھی ایک ٹریفک پولیس کا ہی کردار ادا کرتی ہے, اور اس کی کارکردگی مثبت سامنے آئی ہے. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ موٹر پولیس کی طرح اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے گی. ان کی تنخواہوں میں, جی ہاں, اور ٹریفک پولیس کی تنخواہوں میں زمین آسمان کا نہیں, جی ہاں, جی ہاں, بہت زیادہ فرق ہے. زمین آسمان کو تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں نا ایک ساتھ, آپ اس میں دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ بتائیں عامر صاحب کہ یہ جو پیدل چلنے والوں کے لیے آپ جو روڈوں کے اوپر جو برج بناتے ہیں, ان سے کیا لوگوں کو کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدہ اٹھایا لوگوں نے اب تک؟ اس سے یہ بہت بڑا ایک بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ ان کی جان بچی ہے, کیونکہ یہ ہمیں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا اگر مقابلہ کریں تو 15% پیدل چلنے والوں کی اموات کی شرح کم ہوئی ہے. وہ اس کا یہی وجہ ہے کہ پیڈسٹرین برجز بنائے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ, 50 سے زیادہ تو ابھی بنائے گئے ہیں, اس سے پہلے تقریباً جیسے بتایا تھا بیگ صاحب نے کہ 79 کے قریب پیڈسٹرین برج بنائے گئے ہیں. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ پیڈسٹرین برج بنتے ہیں اس میں لوگوں کو جو گاڑی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے, ڈرائیور کو بھی ایک کمفرٹ ملتا ہے, کیونکہ اگر لوگ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں اندھا دھند جگہ جگہ سے, تو ڈرائیور کو بھی بار بار گاڑی روکنی پڑتی ہے اور محتاط ہونا پڑتا ہے. تو جس جگہ پیڈسٹرین برج بنایا جاتا ہے وہاں پہ ایک کانفلکٹ سچویشن ریموو ہو جاتی ہے, پیڈسٹرین اوپر سے گزر جاتا ہے اور گاڑی والا نیچے سے گزر جاتا ہے. اس طرح سے ڈرائیور کی سہولت میں مل جاتی ہے اور پیڈسٹرین کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. لیکن عامر صاحب ابھی پچھلے دنوں لالو کھیت پہ جو لیاقت آباد پہ جو برج ہے اس پہ سے ایک آدمی لٹکا ہوا دیکھا میں نے, نیچے فرش ہی نہیں تھا اس کے. میں آپ کے علم میں لاؤں کہ وہ جو فرش نہیں تھا وہ ہیروئن جی ہی اس میں انوالو ہیں, ان کو باقاعدہ توڑ کے لے جا رہے ہیں. ہمارے اس کو پیڈسٹرین برجز کے جو اسٹیپس ہیں ان کو توڑ کے لے جا رہے ہیں اور لے جا کے مارکیٹ میں اس کو بیچ رہے ہیں. حالانکہ تھانے کے سامنے ہو رہا ہے, یہ کئی مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے.